یہ بات ہے محمد. اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. ہیراکلیس کے اس شاندار محل میں دہیہ القلبی کا استقبال پورے احترام کے ساتھ کیا جائے، جو ہمارے لیے عرب سے پیغمبر محمد کا پیغام لائے ہیں. اور اس خط کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہے یہی وہ محمد ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. میں اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پر ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا، اس کے باوجود بھی اسلام کو دین ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے؟ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ. ذرا سوچ کر دیکھیے، روم کے پاس طاقت ہے، پرشیا کے پاس دولت ہے، دنیا میں کتنے ہرے بھرے علاقے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ کے لیے مکہ کو ہی کیوں چنا؟ اور کیا سچ میں قوم عاد، قوم سمود کے لوگ اتنے لمبے لمبے قد کے تھے کہ ان کے آگے پہاڑ بھی چھوٹے لگتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دوست ہونے کا درجہ ملا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا؟ ابراہیم، اسے آگ میں پھینک دو، ایسی مثال قائم کرو کہ پھر کوئی دوبارہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکے. اسے جلا کر راکھ کر دو، فنا کر دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو. اگر آپ ان میں سے ایک سوال کا جواب بھی نہیں جانتے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. محمد النبی الأمی. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ شیطان کا ایسا کون سا وسوسہ ہے کہ زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد بھی اس نے آپ کو اپنے نبی سے، جس کی محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، محروم رکھا ہوا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی. اسی لیے میں لے کر آیا ہوں بچوں